بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی کیسٹ میں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ایک صحت مند انسان اور ایک جسمانی اعضاء سے معذور انسان قدرت کی نظر میں کیسا ہوتا ہے۔ یہ صرف ہماری قیاس آرائی ہے، یعنی ہمارا سوچنے کا انداز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایسے معذور انسان کے جس کی زندگی بڑی کٹھن ہوتی ہے، اس کا کچھ نہ کچھ ریوارڈ اللہ تبارک و تعالی آخرت میں اس کو دے گا اور دیتا ہے۔ دوسرا ریزن جو یہ ہے کہ انسان کو سبق سکھانے کے لیے، انسان کو تعلیم دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی مختلف قسم کے احکامات یا مختلف قسم کے واقعات دنیا کے اندر پیدا کرتا ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ جو لوگ اس طرح سے اپہاج پیدا ہوتے ہیں، جو لوگ جسمانی اعضاء سے معذور ہوتے ہیں اس دنیا کے اندر، تو آپ جانتے ہیں کہ ان کی زندگی کتنی اجیرن بن جاتی ہے۔ تو یہ جو صحت مند انسان ہے، تندرست انسان ہے، ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کو لیسن دیا جاتا ہے، ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو تم کو بھی ایسا ہی پیدا کرتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں صحت مند پیدا کیا ہے تو تم شکر ادا کرو، تم شکر ادا کرو۔ خداوند عالمین کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، خدا کی کن کن آیاتوں کو، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو ایک غور کرنے والا انسان غور کرتا ہے کہ بھئی اس کی زندگی بڑی تکلیف دہ ہے اور میری زندگی آسان ہے، تو کیوں نہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کروں۔ میں نے ایک بزرگ سے پوچھا تھا کہ آپ بتائیے کہ آپ اگر کوئی بری خبر سنتے ہیں، مثال کے طور پر آپ سنتے ہیں کہ بھئی فلاں آدمی کو کینسر ہو گیا، یا فلاں آدمی کی کڈنی خراب ہو گئی، یا آپ سنتے ہیں کہ فلاں آدمی جو ہے وہ دماغی توازن کھو بیٹھا ہے، یا فلاں آدمی بلائنڈ ہے۔ آپ نے سوچا اس طرح سے، غور کیا اس طرح سے، تو جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دی ہے، عطا کی ہے، تو اس کے عوض اس کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ جو انسان اس طرح کی زندگی گزار رہا ہے، تکلیف دہ زندگی گزار رہا ہے، اس کے لیے ہمدردی رکھیں، اس کے لیے دعائیں خیر کریں، اور ہو سکے تو اس کی مدد کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پریکٹیکلی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ صرف تسبیح لے کے شکرن اللہ والحمدللہ کہہ دیا، وہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن ساتھ میں ایسے معذور انسان کی خدمت کرنا، ان کی دیکھ بھال رکھنا، ان کے لیے اچھے خیالات رکھنا، یہ بھی ایک خدمت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ایسے انسانوں کو دیکھ کر تم شکرانہ ادا کرو، اور ساتھ ساتھ ان کی خدمت بھی کرو، ان کے لیے نفرت کا اظہار مت کرو، ان کے لیے بیزاری کا اظہار مت کرو کہ یہ اب تو بڑا مصیبت ہو گیا، مشکل ہو گیا، اب اس کو کیسے ہم سلجھائیں۔ بیزاری کا اظہار مت کریں، یہ ناشکری ہے، یہ ناشکری ہے۔ بیزاری کا اظہار مت کرے، جتنا ہو سکے اس کی مدد کریں، تو اللہ بھی خوش ہوگا
کہ میرا بھیجا ہوا بندہ، اپاہج بندہ، اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں رحمت ہے، لوگوں کے دلوں میں رحم ہے، لوگ جو ہے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے کہ میں نے تخلیق کیا اور انسان نے شکر کیا، نہ صرف شکر کیا بلکہ میری تخلیق کو مکمل کرنے کے لیے، یعنی میں نے جو اس انسان کو پیدا کیا اس کا ساتھ دینے کے لیے اپنی زندگی میں سے کچھ حصہ نکال کر اس کی خدمت کی ہے نا۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا۔ اب جو پہلی ویڈیو کے اندر میں نے بتایا تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، معذور پیدا ہوتا ہے، تو بچہ تو سفر کرتا ہی ہے، ماں باپ کو بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ساری زندگی ماں باپ اس کرب میں مبتلا ہوتے ہیں کہ میرا بچہ، بس بچے کو دیکھ کر ہی ماں باپ بہت دکھی ہو جاتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے، اور میری فیملی کے اندر بھی ایک آدھ بچہ ایسا ہے جو ابھی تو ماشاءاللہ تقریباً 40 سال کا ہو گیا ہے، لیکن دماغی طور پر معذور ہے۔ پہلے اس کا باپ سنبھالتا تھا، پھر ماں سنبھالتی تھی، اب بھائی سنبھالتا ہے۔ وسیلہ تو پیدا کرے گا نا خدا کسی نہ کسی طرح سے۔ تو ایسے انسان جو دنیا کے اندر آتے ہیں، ماں باپ کے لیے ایک امتحان ہوتا ہے، ماں باپ کے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے، ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ خدا نے تم کو ایک ایسا بچہ دیا ہے جو معذور ہے، تو تم اس کی کس طرح سے پرورش کرتے ہو۔ ایک نارمل بچہ اور ایک ایب نارمل بچہ دونوں آپ کے پاس ہے، تو دونوں کی پرورش میں کیا فرق کرتے ہیں آپ؟ اب کس طرح سے ظاہر ہے کہ جو بیمار اولاد ہوتی ہے، ماں باپ کو اس کی زیادہ فکر ہوتی ہے، تو ایسے بچے جو دنیا کے اندر ہوتے ہیں، ماں باپ کو اس کا درد زیادہ ہوتا ہے، تکلیف زیادہ ہوتی ہے، اور ماں باپ اپنی زندگی میں سے وقت نکال کر اس بچے کی پرورش کرتے ہیں جو اللہ کا بندہ ہے۔ بھلے ہمارا بیٹا ہے، لیکن مخلوق تو خدا کی ہے نا، پیدا تو خدا نے ہی کیا ہے۔ تو اس طرح سے وہ ماں باپ جو اپنی زندگی میں سے سخت کچھ چیزیں نکال کر اپنے بچے کی پرورش کرتے ہیں، تو پھر وہی بات کہ ماں باپ کا امتحان سمجھ لیں کہ ہو سکتا ہے امتحان ہو، یہ تو قدرتی جانتی ہے، لیکن اس کا اجر بھی خداوند عالمین کے پاس بہت بڑا ہے۔ اس لیے دل چھوٹا مت کرنا، چاہے یہ آپ کی اپنی اولاد ہے، لیکن اس کی آپ اسی طرح سے خدمت کیجئے، اسی طرح سے پرورش کیجئے جیسے آپ عام بچوں کی پرورش کرتی ہے۔ وہی مامتا، وہی باپ کا پیار اس اولاد کو بھی ملنا چاہیے، اور یہی آپ کی سب سے بڑی خدمت ہے۔ اور میں یہ ایک قدم آگے بڑھاؤں گا، للہ اس کو غلط مت سمجھنا، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا کے کاموں میں آپ خدا کی مدد کر رہے ہیں۔ رب العالمین تو وہ ہے نا، پرورش تو وہ کرے گا، لیکن ذریعہ آپ ہیں، ماں باپ ہے۔ تو ماں باپ اگر یہ خدمت کرتے ہیں، ذہن سے یہ نکال دو کہ یہ بچے، اس قسم کے بچے آپ کے اوپر بوجھ ہے، بلکہ آپ خوشی سے اس کو اگر قبول کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور اس کا اجر آپ کو بھی دیتا ہے، اور ہو سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اسی خدمت کے عوض اللہ تبارک و تعالی جنت میں آپ کو بڑا مرتبہ اور مقام دے دے۔
ہو سکتا ہے یہی بچہ آپ کے لیے نجات کا باعث بن جائے، رضائے خداوندی کا وسیلہ بن جائے، اگر آپ اس طرح سے اپنے بچے کی پرورش کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی اچھی سی بات ہے یہاں ویسٹ کے اندر کہ یہاں پہ ان کو کہا جاتا ہے اسپیشل چائلڈ، خاص چائلڈ۔ ہم لوگ تو خیر زبان اپنے استعمال کر لیتے ہیں اور اپاہج اور ایسے لفظ استعمال کر لیتے ہیں، یہ صرف سمجھانے کے لیے میں نے عرض کیا تھا، لیکن حقیقت میں یہ اسپیشل چائلڈ ہے۔ ان کو ہم عام بچوں سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، عام انسانوں سے زیادہ توجہ کی، زیادہ محبت کی، زیادہ ممتا کی ضرورت ہے، اور آپ اس کو وہ پرووائیڈ کرتے ہو۔ گویا پرورش کرنا خدا کا کام تھا اور آپ نے خدا کے کام میں خدا کی مدد کی، تو بیڑا تو پار ہو گیا۔ یہی اولاد آپ کے لیے باعث نجات بن گئی۔ اس لیے کبھی بھی دل چھوٹا مت کرنا۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے گھر میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے، خدا نہ کرے، خدا نہ خواستہ، آپ اپنا دل چھوٹا مت کرنا، بلکہ سوچ لینا کہ جنت کا ایک دروازہ کھلنے والا ہے اگر ہم نے اس کی سیوا، اس کی خدمت کی تو۔ بس یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں۔ جیسے میں نے بیچ میں عرض کیا تھا کہ ہمارے ملکوں میں تو نابینا لوگوں کے اوپر بھی لاٹھی چارج ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کیسے دل ہوں گے ان لوگوں کو لاٹھی چارج کرنے والوں کو، کیسی شفقت ہوگی ایسے معذور انسان کے ساتھ مار پیٹ کرنے کی جو کچھ بھی نہیں کر سکتے، آنکھوں سے معذور ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو کم سے کم یہی سوچ لو کہ یہ اللہ کی تخلیق ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کے ساتھ وہی رحم والا سلوک کیجئے جو آپ چاہتے ہو کہ خدا آپ کے ساتھ سلوک کرے۔ یعنی اگر آپ خدا سے رحم کی امید اور توقع لگاتے ہیں تو ہمیں بھی ایسے لوگوں کے ساتھ رحم کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ عزیز پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ، جیو اور جینے دو۔